اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، اپنی طرز کا ایک منفرد نعتیہ مقابلہ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ربیع نور کی آمد کے ساتھ ہی ARYQTV کے ناظرین جس مقابلے کا مرحبا یا مصطفیٰ کے بعد بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ جناب خواتین کا جو حلقہ ہے، اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنی بہنوں کو، ان کو بھی نعت خوانی کے رموز، ان کو بھی نعت خوانی کی لطافتیں، باریکیاں، ہائی نوٹس، لو نوٹس، اور جناب آواز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. حوریہ، نورین، سعدیہ، عنبر، یہ بننا تو سب چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور یہ کس طرح اپنی آواز پہ کنٹرول رکھتی ہیں. یہ کنٹرول سکھانا، حضور کی بارگاہ کے آداب سکھانا، کس طرح سے کلام کا انتخاب کرنا ہے، ان تمام باتوں پہ گہری نگاہ رکھنے والے ہمارے پیارے ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ پروگرام کا مستقل حصہ ہیں اور کچھ وہ ہیں، بلکہ سبھی وہ ہیں کہ جن سے ہم سب سیکھ رہے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں. جو پہلی کرسی پہ براجمان ہے، ماشاءاللہ انہیں کون نہیں جانتا، اور عالم اسلام کا ایک معروف نام، انٹرنیشنلی شی ہیز بین ریکگنائزڈ، اور ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محترمہ نورین فائز موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم. آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج بھی آپ سے سیکھیں گی ہماری شریک ثنا خواں جو پاکستان کے مختلف گوشوں سے تشریف لائی ہیں. دوسری مہمان ثنا خواں، عالم اسلام کا ایک ایسا نام کہ جنہیں ہم سب پسند کرتے ہیں اور جن سے ہم سب سیکھنا چاہتے ہیں، جن کا جداگانہ تشخص ہے اور جو بہت اچھا پڑھتی ہیں، محترمہ حوریہ فہیم قادری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جزاک اللہ. مدحت مصطفیٰ میں. اور کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ اب تو آج 5واں ایپیسوڈ ہے ہمارا. یہ تو اینول پکنک ہوتی ہے ہم لوگوں کی نا. ہم سب جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزرتا ہے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا یہ لگ رہا بھی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمیں ایک لطف محسوس ہو رہا ہے حضور کے ذکر میں، یہ بھی حضور کی آمد کی برکتوں بالکل، میں یہ بھی رونقیں وہی رونقیں ہیں. جی یہ ہاں. آپ کی ولادت کے مہینے کی. سعدیہ عزیر کاظمی ہماری آج کی تیسری مہمان جج. ماشاءاللہ ان کی بھی حوالے سے ہم سب ان کو بہت پسند بھی کرتے ہیں، اور جداگانہ ان کا انداز نعت خوانی ہے، منفرد انداز نعت خوانی ہے. سلام عرض کرتے ہیں. السلام وعلیکم علیکم. السلام. ویلکم کر رہے ہیں آپ کو. اور سعدیہ کیسا لگ رہا ہے آج 5th راؤنڈ ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور بس سب موجود ہیں، یہ ایک مل بیٹھنے کا بہانہ ہے. جی، تو بس اللہ پاک کی خوشیاں ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین. ماشاءاللہ یہ سب ماہ ربیع نور کی برکتیں ہیں. یہ نعت کا نور ہے، روشنی ہے، رنگ ہے اور اجالا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آج جو مہمان ثنا خواں ایز اے کنٹیسٹنٹ اور کمپیٹیٹرز کے طور پہ یہاں موجود ہیں، جناب پاکستان کے مختلف گوشوں سے راؤنڈ یعنی سلیکشن راؤنڈ کے بعد، آڈیشن راؤنڈ کے بعد یہاں تشریف رکھتی ہیں، موجود ہیں. حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے، ماہم قدیر الحق. سمیہ نور جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور میمونہ بطول جن کا بھی تعلق کراچی سے. آپ تینوں کو ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. گھبرانا نہیں ہے، اور جم کے جو ہے جو بھی آپ تیاری کر کے آئی ہیں، جس بھی کلام کا انتخاب مجھے معلوم ہے آپ نے اچھا ہی کیا ہوگا. جی آپ کی اجازت ہے ججز؟ جی ٹھیک ہے. تو جناب مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 9 راؤنڈ 5 مقابلے کی پہلی شریک. حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے، ماہم قدیر الحق. رسول مجتبیٰ کہیے، کیا بات ہے. کلام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور روسٹرم پہ آئیے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے،
کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے، رسول مجتبی کہیے، شریعت کا یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماہم قدیر الحق، ان کے حوالے سے کیا فرمائیے گا نورین فائز؟ ماشاءاللہ آواز بہت پیاری ہے ان کی، اور لیکن مقابلے کے لحاظ سے تیاری بہت زیادہ کم ہے. حالانکہ سیدھی سیدھی نعت ہے، لیکن اگر آپ اس کو اور ویریشن دے کے پڑھ سکتی تھیں بہت اچھا کر سکتی تھیں آپ. لیکن بات وہی ہے کہ جب اس جگہ پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو تیاری بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے بنسبت آپ کو جب سبقت لے جانے والی بات ہوتی ہے نا، تو تیاری سب سے زیادہ آپ کو وہ کرنی پڑتی ہے. تو بہت کم تیاری رہی، کیونکہ ہر لحاظ سے میں ایک وہی بات کہ لفظوں کو توڑنا جوڑنا یہ سب چیزوں میں، سر میں بھی آپ تھوڑی کچی رہیں، اب اوپر کے اسکیل میں آپ نے نبھا نہیں پائیں اچھی طریقے سے. تیاری اگر اچھی ہوتی تو آپ اس کو بہت اچھا سا نبھا سکتی تھی، کیونکہ آواز بہت پیاری ہے، سویٹ سی، بالکل. ہاں بالکل ماشاء اللہ سافٹ سی آواز ہے آپ کی. جی حوریہ؟ ماشاءاللہ ماہم بہت پیاری کھنکتی سی آواز ہے ماشاءاللہ، لیکن وہی والی بات جو نورین نے کہی، اور میں پچھلے مقابلوں میں کمپٹیشنز میں سب جو راؤنڈس تھے اس میں بھی بتاتی رہی. اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے پروگرام تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سلیکشن ہے وہ آپ کلام اتھینٹک ہو، سب چیزیں، کیونکہ اس کے نمبرز بھی ہوتے ہیں کہ آپ ایک مستند کلام پڑھ رہے ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بہترین تیاری سے آئے ہوئے ہیں، اور اگلے مقابلوں میں بھی آپ کو ان سے سامنا ہوگا. تو کلام بہت اچھا ہے، بہت پیارا پڑھا گیا ہے. اگر آپ اس میں ویریشن لے کر آتی ہیں، کچھ چینج لے کر آتی ہیں، تو وہ پھر آپ کا خاصا ہوتا ہے، آپ کچھ نیا کر رہی ہیں. دوسری چیز یہ کہ ظاہر ہے وہ جو سادہ سا پڑھنے کا طریقہ ہے اس میں بھی اگر آپ کی آواز پھٹ رہی ہے، اس میں بھی اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے پڑھنے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مکمل طور پر تیار نہیں ہیں، یا یہاں آ کر گھبرا گئی ہیں. یہاں آ کر زیادہ گھبرا جاتے ہیں لوگ، جو کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ پہلے نمبر پہ جا رہے ہوتے ہیں پڑھنے، تو آپ کے چہرے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ ٹینشن میں ہیں. تو وہ چیز میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کتنے دنوں سے پریپیئر ہو رہے ہیں، اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ جی ہمیں مقابلے میں جانا ہے، اس میں پڑھنا ہے، اور جس وقت آپ کی اپیرنس آئی، آپ کو پڑھنا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اسی وقت اگر آپ اپنا سارا کانفیڈنس لوز کر دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونا چاہیے. آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم بہترین کانفیڈنس کے ساتھ اور اپنی آواز کا صحیح استعمال کر کے اور خوبصورت انداز میں پیش کر سکیں. اور میں ماہم کی یہ
سوری حوریہ کی بات میں کٹ کر رہی ہوں. ماہم کے لیے میں یہ کہوں گی کہ یہ کر سکتی تھیں کیونکہ آواز بہت پیاری ہے اور ان کا رینج بھی ہے ان کی آواز میں ماشاءاللہ. بس تیاری کی بات ہے, اگر آپ تیاری بہت اچھے سے کی ہوئی ہوتی تو آپ بہت اچھا نبھا سکتی اور تھیں سب اس سے بات بڑی بات ندا جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی نام, اللہ علیہ وسلم. چاہے آپ مصطفیٰ بول رہے ہیں, اس میں بہت ضروری ہے تمام پارٹیسپیٹس کے لیے کہ مصطفیٰ ہوتا ہے, صحیح ادائیگی کرنا ضروری ہے. آپ مشتبہ کہہ رہی نا, ایسے ہی مصطفیٰ ہے. دوسرا محمد حمد سے ہے تو بیچ میں پیش نہیں آئے گا, محمد نہیں ہوگا, محمد ہوگا. تو یہ چیزوں کا بہت خیال, کیونکہ اصل نام ہی وہی ہے, اس نام میں ہی آپ غلطی کر رہے ہیں. حضور کا نام ہے, وہ ہمارے رسول کا نام ہے, تو وہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں پہ پورا فوکس کر کے پھر پڑھنے کھڑے ہوں. صرف مقابلے میں نہیں, نعت پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں آپ کو جج کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ حضور کی ثناخوانی کس انداز میں کرتے ہیں. یہ بہت بڑا وہ ہوتا ہے آپ کے لیے, جگہ ہوتی ہے جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے, تو اس سعدیہ, چیز کا بھی خیال کرنا ہے. سعدیہ عزیر. میں وہی ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ بہت اپنی رینج میں رہتے ہوئے آپ کی بڑی سویٹ سی آواز ہے, اور آپ نے جو کلام منتخب کیا اچھا کلام کیا, کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ نے اپنی رینج سے آپ آؤٹ ہوئیں, آپ نے اپنی آواز کے مطابق کلام کا سلیکشن کیا. لیکن جو مجھے لگا کہ آپ انترے میں جو آپ کی آواز تھوڑی بلاسٹ ہوئی, تو جو یہ مسند ہے نا, جو یہاں آپ موجود ہیں, تو یہ اب آپ کیونکہ آپ آڈیشنز کے بعد اب یہاں موجود ہیں تو آپ کو بھرپور تیاری کے ساتھ آنا ہے, کیونکہ باقی کے جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں وہ بھی اسی بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں. تو دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے, جب یہ دو پڑھیں گے تو پھر ہم فیصلہ لے سکیں گے. لیکن آپ کو بھرپور تیاری کے ساتھ آنا چاہیے تھا. کہتے ہیں نا, فرشتے جن کی گلی میں قیام کرتے ہیں, ہم ان کا ذکر زمانے میں عام کرتے ہیں. تیری ثنا تیری نعتیں تمہاری مدح حضور, یہی وظیفہ ہے ہم بس یہ کام کرتے ہیں. تو جن کا کام کر رہے ہیں اس کو بھرپور تیاری کے ساتھ کیجیے. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا کرے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جناب اس وقت ایک بریک پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اور درود پڑھتے رہیے, ہم حاضر ہوتے ہیں. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 9 اور راؤنڈ 5 کے ساتھ ندا نسیم کاظمی حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ ثنا خواں موجود ہیں جو منصفین کے فرائض انجام دے رہی ہیں, اور ماشاءاللہ کیا خوبصورتی کے ساتھ یہ جو موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور جان عالم کی مدح و ثنا, ان کی تعریف و توصیف ادا کرنا, اس کا ماشاءاللہ مکمل طور پہ احاطہ کرنا کہ وہ تمام پیرامیٹرز کہ جہاں بچیوں کو سیکھنا ہے, جہاں بہنوں کو سیکھنا ہے, وہ بتا رہی ہیں. اور سیکھنے سکھانے کا یہ عمل الحمدللہ جاری و ساری ہے. میں مقابلے کی آپ تینوں کی اجازت سے اگلی شریک کو یہاں روسٹرم پہ دعوت نعت دوں گی. سمیہ نور, کراچی سے آپ کا تعلق ہے اور یہاں آپ آئیے. آپ کا صدقہ یعنی آپ کا صدقہ ہے دنیا. آپ کا صدقہ ہے دنیا, زندگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا, زندگی ہے آپ سے وسعت کون و مکان میں ہے, روشنی ہے آپ
آپ کا صدقہ ہے دنیا، آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ، آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ، ہر زمانے میں وقار آدمی ہے، آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا۔ کیا بات ہے سمیہ، آپ سب سن رہی تھی ججز جب کہہ رہی تھیں کہ تیاری سے آئے، آپ نے کہا میں کوئی گوشہ نہیں چھوڑوں گی، میں نے یہ جملہ نہیں سننا ہے۔ بہت ہی اچھا، ماشاءاللہ، شاباش آپ کو۔ اور میں نورین بتائیے ذرا، آپ کہہ کے دکھائیے، تیاری سے نہیں آئی۔ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا، مزہ آ گیا۔ مزہ آ گیا ہے نا بھائی؟ جزاک گوریا یہ پچھلے تمام سیزنز میں جو ایک جملہ ہوتا ہے نا، باغ و بہار کلام، آہا، یہ وہ کلام تھا۔ ماشاءاللہ، باغ و بہار، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ سعدیہ۔ بس دل خوش کر دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا۔ یعنی اس یعنی لگا کہ ہاں، بھرپور تیاری کے ساتھ آئی آپ ہیں۔ ہم آئی سن ہیں، رہے اور تھے مقابلے اور ہم میں محض تھے۔ جی مقابلے میں موجود ہیں، تو آپ بھرپور تیاری کے ساتھ آئی ہیں، ماشاءاللہ۔ جس طرح ہم جس چاہتے طریقے ہیں۔ کا مقابلے کا ایک لیول ہونا چاہیے نا، ماشاءاللہ، حق ادا کیا، ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے بھائی، سمیہ کو تو بڑی تعریفیں ملی ہیں اور بہت اچھا پڑھا بھی ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ تنقید کے لیے نہیں بیٹھے، آپ کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو جب آپ اچھا پڑھیں گے تو ججز کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے آپ کو اپریسیشن بھی ملے گی، اور یہ بھی سرٹیفکیٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ کو یہاں بیٹھ کے جو ججز، جو دنیا نے جن کو مانا ہے، دنیا جنہیں سننا پسند کرتی ہے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے بڑی محنت کی ہے، جب ان کی جانب سے اتنے بھرپور کامنٹس آئیں تو کیا بات ہے جناب، باغ و بہار ہو جاتا ہے نا۔ اگر آپ تینوں کی اجازت ہو تو میمونہ کراچی سے آپ تشریف لائیے اور حبیب رب العلا محمد یہ کلام ہمیں سنا رہے ہیں۔ حبیب رب العلا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر
तमन्ना में जी रहा हूँ कि जाके रोजे की जालियों पर सुनाऊं हाल दिली में उनको सुने मेरा माजरा मोहम्मद हबीब रब्बुल-उला मोहम्मद शफी रोज़े जज़ा मोहम्मद। जनाब सुभान अल्लाह। मैमूना बतूल कराची से आपका ताल्लुक़, हबीब रब्बुल उला मोहम्मद सादिया उज़ैर काज़मी। मैमूना जब आई तो मुझे इन्होंने स्टार्ट ही लिया था तो मुझे ये फील हुआ कि घबरा गई। और इनके जो लफ्ज़ थे, मोहम्मद नाम है ही इतना प्यारा कि दिलों को सुकून देता है, लेकिन आप मोहम्मद नाम बड़े ही उजलत के साथ ले रही थी। या तो आवाज़ इतनी सांस इतनी भर कर आप पेश करती कि आपका वो जुमला पूरा जाता, बाकी लफ्ज़ ठीक आ रहे थे लेकिन जो आखिर आपका फिनिश था उसमें मोहम्मद पूरा क्लियर नहीं आ रहा था। और मुझे लगा कि आप घबराई हुई थी, थोड़ी प्रैक्टिस की कमी थी। बाकी देखिए क्या कहते थोड़ी हैं। मुकाबले की भी घबराहट होती है ना, ये भी है। जी हुरिया। माशाल्लाह इनका कलाम बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा इंतखाब, और पढ़ने का अंदाज भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि कंपटीशन के हिसाब से तैयारी नहीं थी, तैयारी उसी भी हिसाब थी। से है। लेकिन वही वाली बात कि आप जब इस जगह पर आकर खड़े होते हैं तो फिर आपको अपना बेस्ट देना होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज जो ये पढ़ने खड़ी हुई तो ये वो बेस्ट नहीं दे पाई। और जो सही बात जो सादिया ने कही वो चीज़ मैंने भी नोट की, आप आराम से सांस लेकर हबीब रब्बुल उला मुहम्मद बहुत साफ बोल सकती थी, आपने वहाँ सांस ही नहीं ली। इस कलाम में आपको मार्जिन था कि आप आराम से सांस लेकर ये अल्फाज लफ्ज़ अदा करती, क्योंकि पूरी लाइन का जो मतन है ना वो क्या है, मोहम्मद। क्योंकि उसका मतलब वही ख़त्म हो रहा है ना, मतलब वही जो लफ्ज़ है वो नाम है वही पेश कर रहा है। तो उस नाम को साफ लेती, खूबसूरत अंदाज में लेती, पूरा उसका हा अदा करती तो वो बहुत खूबसूरत लगता। वो चीज़ मुझे कम लगी। बाकी आपकी तैयारी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने यहाँ के हिसाब से नहीं पढ़ा, यहाँ के हिसाब से पढ़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह लग भी रही थी कि आप तैयारी के साथ हैं, बस थोड़ा सा इस पे अगर आप फोकस करती, क्योंकि हबीब रब्बुल उला ये 3 वर्ड्स एक साथ साथ थे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन था कि आप सांस आराम से लेके मोहम्मद बहुत अच्छा सा कह सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आगे बहुत सारे मौके हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जी, और किसी एक को तो आगे जाना ही है, लेकिन तीनों ने अपने हिसाब से अपने लेवल पे अच्छा ही पढ़ा है। मगर ये चश्मे वाली बच्ची है, ये मुझे बार बार देख रही है, भाई अब क्या करूं मैं इसका। चश्मे असल में आपको सिर्फ उसके चश्मे की वजह से नजर आ रहा है कि वो देख सब रही है आपको। या तो मेरी निगाही उस पे जा रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, आप तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, और बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए मुस्तकबिल के लिए। देखिए, समवन हैज़ टू विन और समवन हैज़ टू लूज। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जीत के जाए, और हर दिन हर किसी के लिए होता भी नहीं है ना, लेकिन आप सीखते ज़रूर हैं। और वो जो निकात हमारी यानी सनाख़्वा बता रही हैं, जो जजेस बता रही हैं, आपने वो साथ लेके जाना है। और फिर किसी मुकाबले में, या अगर किसी मुकाबले में, मैं तो ये समझती हूँ क्योंकि मैं कभी ऐसा कोई मुकाबला नहीं जीती, तो शायद इसलिए मुझे एक अपने लिए एक एज नज़र आ रहा है। और आप भी इससे इस्तेफादा कर सकती हैं कि मुकाबले में जीतना भी ज़रूरी नहीं है। असल तो उस दर तक हाज़िरी है, असल तो बारगाह रिसालत मुआब तक अपनी अक़ीदतों को पहुँचाना है, और जिसकी अक़ीदत पहुँच गई बस वही विनर है ना। तो माशाअल्लाह सलामत रहिए, आप तीनों के लिए दुआएं हैं। और इस वक्त मैं एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर रही हूँ। दुरूद पढ़ते रहिए, क्योंकि सफ़ाए क़ल्ब का ये दिलनशीं वजीफ़ा है, और हमारी जो दुआएं हैं उन्हें शानदार ये दुरूद बना देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुरूद पढ़ते रहने की तौफ़ीक़ दे। और ये हुज़ूर की विलादत का महीना है, तो आइए दुरूद पढ़ते हुए जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ख़वातीन के लिए ARY QTV की ये उम्दा काविश, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ गोशों से, सूबों से, कस्बों से, इलाक़ों से ख़वातीन शनाख्वां बच्चियाँ बहनें तशरीफ़ लाती हैं। और जनाब इस साल भी यानी सीज़न 9 में भी मुख्तलिफ़ टैलेंटेड लड़कियाँ यहाँ तक आई हैं। और आज जो 3 शरीक शनाख्वां जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया, माशाअल्लाह बहुत उम्दगी के साथ सबने अपना बेस्ट दिया होता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कहीं कमी रह जाती है और ये कमी आइंदा किसी मुकाबले के लिए हमें हिम्मत भी देती है और तहरीक भी कि जनाब यानी मेहनत करते रहना है। तो आज जो थर्ड, अगर आपकी इजाज़त हो तीनों की, तो मैं रिज़ल्ट अनाउंस कर दूँ। बहुत शुक्रिया। जनाब हैदराबाद से जिनका ताल्लुक़ है, रसूले मुज्तबा कहिए ये कलाम आपने सुनाया माशाअल्लाह, और अच्छे मार्क्स इनको भी मिले हैं, लेकिन थर्ड पोजीशन आज हासिल की है माहम कदीरुल हक। थर्ड कंटेस्टेंट रही आप, और जो सेकंड कंटेस्टेंट रही, ठीक है बता दूं, वैसे तो रिजल्ट तो सबको समझ ही आ गया होगा। कराची से आपका ताल्लुक़ है। मैमूना बतूल हबीबे रब्बुल उला मोहम्मद। और बहुत अच्छा पढ़ा आपने भी, जहाँ कुछ आप समझती हैं और जो जिसने जैसे आपको बताया है उन पॉइंट्स पे आपने तवज्जो देनी है। और आज की विनर जैसे कि सब पे हकीकत आश्कार हो ही गई है, सुमैया नूर। तो सुमैया नूर आज की मुकाबले की विनर शनाख्वां हैं। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। कराची से आपका ताल्लुक़, बहुत प्यारा आपने पढ़ा है। और जो कुछ नहीं ले पाए, ठीक है, आपके लिए भी हमारे पास सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। मैं एक मेहमान शनाख्वां से, एक जज से मुल्तमिस हूँ कि यहाँ आइए और जो सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास इन दोनों कंटेस्टेंट के लिए कि जो आज से आगे नहीं जा रहे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इनका सफ़र ख़त्म हो। मैमूना बतूल माशाअल्लाह बहुत प्यारा कलाम पढ़ा, और इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन ARY QTV की जानिब से हम सब की पसंदीदा शनाख्वां मोहतरमा हुरिया फ़हीम कादरी के हाथों से मिल रहा है। बहुत मुबारक हो आपको, और हम आपके लिए दुआ गो हैं, आपके फ्यूचर के लिए। बहुत अच्छा पढ़ा। आप बैठ सकती हैं अपनी नशिस्त पे जाके। माहम कदीरुल हक, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ यहाँ आइए और अपनी प्यारी सी हुरिया बाजी जो हम सब की पसंदीदा शनाख्वां हैं, बहुत बुरी लग रही होंगी उनसे ये सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन लीजिए। सनद इम्तियाज़ ARY QTV की जानिब से माहम कदीरुल हक को दी जा रही है। आपको जनाब बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा पढ़ा माहम आपने भी, लेकिन जनाब बहुत शुक्रिया आपका, हम सब की पसंदीदा शनाख्वां। और यहाँ ये सनद इम्तियाज़ देने के लिए तशरीफ़ लाई हम सब के दरमियान सुमैया नूर जनाब अगले राउंड में जा रही हैं, और आप दोनों के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। आखिर में हमारे जो जजेस यहाँ मौजूद हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगी, यानी अब नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए, कि जो मजीद राउंड एपिसोड्स में कंटेस्टेंट आ रही हैं और ARY QTV की स्क्रीन के ज़रिए आपको देख रही हैं? अब जो है वो कंपटीशन जो है वो आगे और सख्त होता जा रहा है, और सब क्योंकि बहुत जिस तरह बच्चियां यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसी शौक़ के साथ वो देखती भी ज़रूर हैं कि हम लोग क्या कहते हैं हर साल। तो मैं समझती हूँ कि अब जितनी बच्चियां आगे आती जाएंगी, जो विन करती जाएंगी, जो गलतियां कर चुकी हैं उसको दोबारा नहीं दोहराएंगी इंशाल्लाह, और मज़ीद तैयारी के साथ आएंगी। सही। आखिर में क्या कोई कलाम शामिल किया जा सकता है, तो बच्चियों को भी सीखने का मौका मिलता है ना? सल्ले अला नबी के नाम सल्ले अला मुहम्मदिन। चौखट नबी की छोड़ के जाता कहाँ कहाँ, चौखट नबी की छोड़ के जाता
کہاں کہاں ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں اور ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ سے نصیب ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ سے نصیب تو آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں اور ہوتا احد کی جنگ میں شہزاد گر شریک ہوتا احد کی جنگ میں شہزاد گر شریک تو خود کو میں ان کی ڈھال بناتا کہاں کہاں خود کو میں ان کی ڈھال بناتا کہاں کہاں چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں